ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. ہم کلاس تھرڈ کے انگلش کا چیپٹر وار دیر از اے ول دیر از اے وے پڑھ رہے ہیں. تو کل ہم نے دیکھا کہ جو یہ غریب بچہ رفیع ہوتا ہے یہ کیا کرتا تھا. اس نے کار فورتھ میں ہی پہلے اس نے اپنا اسکول چھوڑ دیا. تو پھر اس نے کارپینٹر شاپ جوائن کیا جہاں سے یہ گاڑیاں صاف کرتا تھا اور اپنے ماسٹر کے لیے چائے بھی بناتا تھا. تو جو رفیع تھا اس کو مگر پڑھنے کا بہت ہی شوق تھا. تو یہ جب شاپ سے واپس آتا تھا تو یہ اپنے گھر آ کے پھر پڑھائی کرتا تھا. اور جب اس کو کہیں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا, کوئی ڈفیکلٹ ورڈ ہوا کرتا تھا, تو اس کو نوٹ کر کے سنڈے کو یہ ہیڈ ماسٹر کے گھر جاتا تھا اور اس سے ہیلپ لیتا تھا. تو اب ہمیں اس سے آگے پڑھنا ہے. تو بچوں, ہم نے دیکھا کہ جو ہیڈ ماسٹر ہے اس نے بھی بچے کی جب اس نے جذبہ دیکھا کہ اس میں پڑھنے کا جذبہ ہے تو اس نے وہ اسے ہیلپ کرتا تھا. تو آج ہمیں پڑھنا ہے یہاں سے دا ہیڈ ماسٹر. دا ہیڈ ماسٹر enrolled him in class 10th and somehow he managed to pass his class 10th class exams. تو جو ہیڈ ماسٹر ہے انہوں نے اس رفیع کو کلاس 10th میں ایڈمٹ کیا, یعنی کہ اس کو آن رولز رکھا اپنے اسکول میں کلاس 10th میں. اور جو یہ رفیع ہے اس نے بھی محنت کی اور وہ کلاس 10th میں پاس بھی ہو گیا. Then he wanted to join the college but he had neither time nor money. تو اب جو رفیع ہے یہ اب کالج جانا چاہتا تھا پر اس کے لیے اس کے پاس نہ ہی ٹائم تھا اور نہ ہی پیسے تھے. کیونکہ جو رفیع ہے اس کے گھر میں اور کوئی کمانے والا نہیں تھا, تو اس لیے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ دن میں یہ شاپ پہ جاتا تھا, وہاں سے پیسے کماتا تھا. The headmaster introduced him to your grandpa who agreed to keep him in the house. تو یہی ہیڈ ماسٹر ہے جس نے رفیع کو انٹروڈیوس کیا, ملوایا کس سے, آپ کے گرینڈ پا سے. یہ نانی کہہ رہی ہے بچوں سے, گرینڈ ماں بچوں سے کہانی کہہ رہی ہے رفیع کی. تو گرینڈ ماں جو ہے وہ بولتی ہے ان بچوں سے کہ اسی ہیڈ ماسٹر نے رفیع کو یہاں ہمارے گھر میں لایا آپ کے دادا کے پاس. who agreed to keep him in the house. اور آپ کے دادا جی نے ایگری کیا, اس نے اسے منظور کیا رکھنے کے لیے, اس نے اسے رکھا اپنے گھر میں, ایز نوکر اس کو وہاں پہ رکھا. تو رفیع would do all household chores during the day. تو رفیع جو ہے وہ دن میں جو بھی گھر میں کام ہوتا تھا ان کے تو وہ کام کرتا تھا. and study at night. اور رات کو وہ پڑھتا تھا. The grandpa too sensed his passion to study. جو گرینڈ پا ہے دادا جی تھے آپ کے, تو اس کو بھی محسوس ہو گیا یہ رفیع کے پڑھائی کا جو جذبہ اس میں تھا اسے محسوس ہو گیا, وہ اس نے فیل کیا اسے. gave him some relief by teaching him in evening for an hour. تو اس نے کیا کیا, دادا جی نے اس بچے کو رفیع کو شام کو وہ کیا کرتا تھا, ایک گھنٹہ اس کو یہ پڑھاتا تھا. رفیع got so encouraged that he passed his graduation in first division. تو رفیع جو ہے اس نے کیا کیا, وہ اتنا انکوریج ہوا, اس کو اتنی ہمت ملی اس سے کہ اس نے گریجویشن بھی پاس کی, وہ بھی فرسٹ ڈویژن میں. all that he would buy from his salary was books. اور جو وہ اپنے اس سیلری سے خریدتا تھا وہ تھا بکس. رفیع then wanted to join at university but how would he support his family. اب رفیع یونیورسٹی میں جانا چاہتا تھا پر اپنی فیملی کو کیسے کھلاتا پلاتا, ان کو کیسے سپورٹ کرتا. he started giving tuitions to the school to children after he came from the university and studied late in the evening. تو اب رفیع نے کیا کیا, he started giving tuitions to the children. وہ اب یونیورسٹی سے جب واپس آتا تھا تو وہ بچوں کو پڑھاتا تھا, جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہاں پہ انہیں ٹیوشن دیتا تھا. تو وہ اب بچوں کو پڑھاتا تھا اور خود وہ پھر شام کو پڑھتا تھا, رات میں وہ خود پڑھتا تھا اور یونیورسٹی کے آنے کے بعد وہ بچوں کو ٹیوشن دیتا تھا. he topped the exams and struggled many years for a job. اور یونیورسٹی میں اس نے ایگزامز میں ٹاپ کیا اور جدوجہد کی, پھر کچھ ایئرس یعنی کچھ سال اس نے جدوجہد کی وہ جاب
کے لیے وہ جاب ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل نہیں رہی تھی. الٹیمیٹلی ہی واز سلیکٹڈ ایز اے ٹیچر ان دا یونیورسٹی. اور آخر پر کیا ہو گیا کہ وہ اسی یونیورسٹی میں ٹیچر سلیکٹ ہو گیا. ہی پریفرڈ ٹو بیکیم ٹیچر بیکاز ہی بلیوڈ دیٹ اے ٹیچر از این آرکیٹیکٹ آف دا نیشن. اور رفیع جو ہے وہ چاہتا بھی تھا کہ میں ٹیچر ہی بنوں، کیونکہ وہ بلیو کرتا تھا، اس کا یقین تھا کہ جو ٹیچر ہے یہی معمار ہوتا ہے، کس کا قوم کا معمار ہوتا ہے، قوم کو بنانے والا ہوتا ہے یہی ٹیچر. کیونکہ ٹیچر ہی ڈاکٹرس، انجینئرس، پائلٹ ہو یا کوئی بھی ہو وہی پروڈیوس کرتا ہے کون؟ ٹیچر. اس لیے رفیع بھی ٹیچر ہی بننا چاہتا تھا. Now what lesson do you learn from the story where there is a will there is a way؟ تو بچوں ہم نے اس میں کیا سبق سیکھا اس لیسن سے، اس چیپٹر سے؟ تو ہم نے یہی سیکھا کہ where there is a will there is a way. جہاں چاہ وہاں راہ. جب انسان کو جب انسان کو چاہت ہوگی کوئی کام کرنے کی یا کوئی چیز پانے کی تو وہ اس پہ محنت کرے گا تو اس کے لیے اس کو راستہ مل ہی جاتا ہے، وہ اس کو پا ہی لیتا ہے. جیسے رفیع کو یہاں پہ چاہت تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں پڑھوں، تو اس نے بہت محنت کی، اس نے ہارڈ ورک کی، اس نے پڑھائی کے لیے وہ رات کو پڑھتا تھا، دن میں کام کرتا تھا، اور آخر کار اس کی محنت رنگ لائی. اس نے کیا کیا؟ اس نے پڑھائی بھی کی اور جاب بھی حاصل کیا. تو اسی کو ہم بولیں گے where there is a will there is a way. تو بچوں اس طرح سے ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کیا. کل ہم اس کے کوسچنس کریں گے. تھینک یو.